شاہ جی بات یہ ہے، میں یہ سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے جو معاشرے میں اس طرح کی جو پریکٹسز ہو رہی ہیں وہ تو ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے جو دو انڈیویجولز ہیں ان پہ کیا اثرات پڑتے ہیں، کیا متاثر ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ تو آپ کی بات درست ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے، یعنی کہ دیگر جو پہلو ہیں ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں انہیں بھی مد نظر رکھنا پڑے گا، جیسے اخلاقی پہلو ہے یا مذہبی پہلو ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں یہ بھی تو دیکھنے پڑیں گے یار ساتھ مجھے ساتھ. آپ کی اس بات سے یاد آ گیا کہ ایک بار نا وہ حسن نثار صاحب شو کرتے ہیں تو ان کے سامنے لڑکی نے کوئی قصہ وہ رکھتی ہے اور اس پہ وہ کمنٹ کرتے ہیں. ہاں تو اس نے قصہ رکھا ایسے ہی کہ یار PIA کی پرواز میں نا ایک لڑکا لڑکی جو ہے آپس میں گفت و شنید سے آگے بڑھ گئے. ٹھیک ہے, بوسوں کے نار ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے والے سمجھ جائیں گے. تو اس میں جی وہ ساتھ کسی نے کمپلین شروع کر دی کہ یار یہ غلط ہے اور ان کو روکا جائے, اور اخلاقی پہلو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں یا مذہبی روایات اس کی اجازت نہیں دیتی تھی. یا جہاں پہ وہ کہتی ہے کہ جو ہے وہ مشرق جو ہے وہ ویسٹ سے اخلاقیات میں بہت آگے ہے. ہاں اچھا, تو وہ اسی پہ ہی کمنٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں یار خدا کا نام مانو یار, کیا ہو گیا یار, بس کر دو. ان کے انداز میں اگر میں بولوں تو بالکل ایسا ہی ہے. اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یار ساتھ دودھ کی ملاوٹ ہو رہی ہے, کوئی پرواہ نہیں, ادھر اٹھ کے کوئی نہیں بولے گا. ٹھیک ہے, دوائیں دیکھ لو, ڈسپلن کی ہم بدترین قوم ہے, کرپشن میں ہم ٹاپ پر ہیں, نظر آتی ہے تو یہ چیز نظر آتی ہے یار, ساری چیزیں دیکھ لو نا. مطلب ہم ممبئی کہہ لیں کہ بالکل غلاظت ہے. ٹھیک ہے, برائیوں کا وہ کہہ لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہے تو اسلامی روایات ان کو ادھر ہی نظر آتی ہیں, اخلاقی پہلو ادھر ہی نظر آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی جی پازیٹیو سائڈ, ایستھیٹک سائڈ, ایسٹرن ویلیوز, مشرقی روایات ان کو نظر آ رہا ہے کہ کمپیریزن آ جاتا ہے, اور اسی میں لگتا ہے کہ جی مشرق کا جو خوبصورت ڈھانچہ تھا خاندانی نظام کا وہ بگڑ رہا ہے. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بہت ہی ایک بڑا پن پوائنٹ قسم کا اس کو کر دیں اور اسی پہ سارا فوکس ہو. اور بہت سے مسائل ہیں جن سے ہم نظریں چرا رہے ہوتے ہیں, میرے خیال سے اسی لیے چرا رہے ہیں, اور اس پہ زیادہ فوکس ہو جاتا ہے کہ یار وہ شاید بہت ہی کوئی گمبھیر مسائل ہیں اور ان میں بہت زیادہ ہمارے لیے کہہ لیں کہ تکلیف کا جو عنصر ہے چھپا ہوا ہے, ہم اس سے نظریں چرانے کے لیے اس طرف اپنے آپ کو لگا دیتے ہیں کہ شاید اس پہ بات کر کے تو ہم جو ہے خسارہ حاصل کر لیں گے. ناٹ خسارہ, ایکچولی چھٹکارا حاصل کر لیں گے. میں ذرا ورڈ سویپ کر گیا. ہم ان باتوں میں بیفور یو اسٹارٹ, سو سوئچنگ ٹورڈز آر آڈینس, آج ہم بات کر رہے ہیں, احتشام اگین میرے ساتھ ہیں. لاسٹ بھی ہم نے پوڈ کاسٹ کی اور ریلیشن شپس کے بارے میں, سوسائٹیز میں پری میرج پوسٹ میرج اپوزٹ جینڈرس کا, ہم اس کو اسپیسیفک کر رہے ہیں. ان کے اوپر بات ڈفرینٹ ڈائمینشن سے کریں گے کہ یار کیوں ہوتے ہیں, کس طرح سے چلنے چاہیے, وٹ سسٹینس دیم, وٹ کیپس دیم الائیو, کیا زندہ رکھتا ہے اس کو, اور کیا چیزیں ہیں جن کو اگر ہم نظر انداز کر دیتے ہیں تو وہ اس کے چلنے کے لیے کہہ لیں کہ رکاوٹ بنتی ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم توجہ دیں گے تو وہ اس سے اچھے سے چل پائے گا. معاشرے کے رویے اس کے بارے میں کیا ہیں, مسکنسیپشنز کیا ہیں, سائیکولوجیکلی تھوڑا سا اس کو انالائز کرنے کی کوشش کریں گے. احتشام, اوور ٹو یو. شاہ صاحب آپ نے ایک ٹائٹل بھی بتا دیا یا ڈسکرپشن بھی اس کی دے دی, ٹھیک ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو پہلے تھوڑا سا اس چیز کو ڈیفائن کر لیں کہ جو آپ نے ایک تعلق بتایا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو دیکھیں نا, سب سے پہلے کسی چیز کو جاننے کے لیے ہم اس کو ڈیفائن کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, بھلے آپ اس کو ایک اوور آل جنرل ایک اس میں سینیریو میں کریں یا آپ اس کو اپنی کمیونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کریں, لیکن ہمیں پہلے تو یہ ڈیفائن کرنا پڑے گا نا کہ اگر تو ایسا کچھ ہوتا ہے یا ایک تعلق ہوتا ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے یا اس کا ٹچ سٹون کیا ہے, یا اس کس چیز کو معیار ماننا چاہیے اس میں. یار دیکھو, پہلے تو ایگزسٹ تو کرتی ہیں یہ چیزیں, کرتی ہیں, ٹھیک ہے, بالکل کرتی ہیں. پری میرجز بھی ہیں, پوسٹ میرج اب سے نہیں پہلے سے آ رہی ہیں, صدیوں سے ہیں. ایسا ہی ٹھیک ہے, ہر گھر میں دادا جی بھی جوان پوتے کو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں قصہ سنا رہے ہوں گے کہ یار ایسا کچھ رہا ہے میرا. ٹھیک ہے, میں دیواریں پھلانگ کے چلا جاتا تھا, میں نے خون سے رکے لکھے تھے. ٹھیک ہے, میں درختوں کو چاقو سے تراش کے نام لکھ رہا تھا اپنا اور اس کا, اور یہ جو ساری لغویات ہیں, ٹھیک ہے, سو ایگزسٹ کر رہی ہے. اب ٹچ سٹون کیا ہے دیکھیں, دیٹ ویریز پرسن ٹو پرسن ویری, اینڈ دیٹ شوڈ بی میوچولی ڈیسائیڈڈ, باہمی رضامندی سے دو بندوں کے درمیان, نہ کہ دو خاندانوں کا شادی کانسیپٹ. دو بندے تو کوئی ٹچ سٹون طے کرنے والی کوئی مجاز اتھارٹی ہے نہیں. ہاں, مطلب اچھا, دیکھیں نا, یہی مسئلہ ہے نا, میں اور آپ تو کوئی نہیں ہے نا یہ طے کر لینے والے کہ یہ معیار ہے. مطلب دیکھیں نا, آپ جس سوسائٹی سے انفلوئنس ہیں تو آپ ظاہر ہے کسی نہ کسی اس کو ایک پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں, کسی چیز کو معیار مان رہے ہیں. بھلے آپ اس میں کہہ لیں کہ جی میں فلنتھراپسٹ ہوں, یا میں ہیومینٹیرین گراؤنڈز پہ دیکھتا ہوں چیزوں کو. کچھ لوگ کہیں گے کہ یار میں مذہب کے پیرائے میں دیکھتا ہوں چیزوں کو اور طے کرتا ہوں.
تو مطلب ایک سارٹ آف ایک فاؤنڈیشن ہوتی ہے جس پہ ہم ساری بلڈنگ کو کھڑا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا سمجھتا ہوں یا آپ کیا سمجھتے ہیں, شاید یہ اتنا معنی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے. ہمیں ایک چیز کو ماننا پڑے گا پہلے معیار, اور اس کے مطابق اپنے ریلیشن کو سیٹ کرنا پڑے گا. اچھا دیکھو, معیار جہاں تک ماننے کی بات آتی ہے نا, تو معیار ماننے سے میری مراد یہ نہیں ہے اس کو انکار کرنے سے کہ آپ بالکل ان ویلیوز کو اٹھا کے کچرے کے ڈبے میں پھینک دو, بالکل بھی وہ چیز نہیں ہے. ماننا ہے ایک لیول تک ماننا ہے. ایک جو متھ بنی ہوئی ہے, متھ تو نہیں میں کہہ لوں گا, ہماری اپنی ایلوژن بنا لی ہم نے کہ یار ہمارے ہاں 2 خاندانوں کی شادی ہوتی ہے. بھائی نہیں ہوتی, 2 انسانوں کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اگر بہت زیادہ شوق ہے نئی رشتہ داری بنانے کا, نئی بلادری بنانے کا, تو وہ کہیں اور جا کے بنائیں. صحیح ہے. آپ جو ہے اپنی 2 خاندانوں کی جو ویلیوز ہیں اس کپل پہ, اس جوڑے پہ جو ہے مسلط نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ انکار ہے جو ہماری متس یا جو آپ کہہ رہے ہیں نا اسٹینڈرڈز بنے ہوئے ہیں. باقی میں نہیں کہہ رہا کہ بغیر نکاح کے رہنا شروع ہو جاؤ, وہ کر لو, میں کسی اور چیز کو انڈورس نہیں کر رہا. جو اسٹینڈرڈز ہیں, ہاں لیو ان میں آ جاؤ, ہم اس کو لیجیٹیمائز کرنے نہیں بیٹھے ہوئے. ہم ان چیزوں کو بریک کرنے بیٹھے ہوئے ہیں, ڈی بنک کرنے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ہمارے ہاں اس تعلق کو برباد کر دیتے ہیں. مثلا میں بتاتا ہوں کہ جی دادی صاحبہ نے اپنی عمر گزار لی ہے, 70 کی پڑی ہیں بستر مرگ پہ, ٹھیک ہے, جاتے جاتے میں اسلم اور نسرین کا نکاح دینا چاہتی ہوں. بھائی تمہارا کیا ہے یار, تم جاؤ, تم کہو کہ مجھے کچھ اچھا سا عبادت وغیرہ کچھ. بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یار تمہارے دادا جی یا دادا جی کے بھی کوئی بڑے بھائی جو ہے وہ مرنے سے پہلے وہ ان کی یہ خواہش تھی, ان کی یہ خواہش تھی کہ یار فلاں اور فلاں کا ہم جو ہے نا وہ نکاح کریں گے, ٹھیک ہے. تو بھائی ان کی خواہش ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھیں نا, ان کی روح کو سکون تب ملے گا جب ان کی یہ خواہش ہم پوری کریں گے. روح کی سکون کے لیے قرآن خوانی کرا لو, کچھ اور کرا لو. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ جو ہے ان دونوں کا اگر نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, پھر کاسٹ سسٹم آ گیا. ان چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ یار ڈی بنک کرنا ہے, یا بھائی میں نے زبان دے دی ہے. یار کیا زبان دے دی ہے, مطلب اس کی بھی کوئی زبان ہے, اس کی بھی شادی اس نے کرنی ہے, زندگی اس نے گزارنی ہے. اس کو پتہ ہو کہ یار میرے پارٹنر میں وہ لڑکی ہے یا لڑکا کوئی بھی ہے, دونوں پہ ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں جبر ہوتا ہے اس معاملے میں. ٹھیک ہے, تو اس سے پوچھنا ہے کہ یار تمہارے کیا سٹینڈرڈز ہیں, تمہیں کیا چاہیے اس میں. ٹھیک ہے, اور تم کیا آگے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو, کس چیز کے ساتھ برداشت کر کے زندگی گزار لوگے. کون سے تمہارے نزدیک ریڈ فلیگز ہیں جن کو تم بالکل ہی برداشت نہیں کر پاؤ گے, کون سے گرین فلیگز ہیں, کون سے اچھے پوائنٹس ہیں جن میں تمہیں لگتا ہے کہ یار ہوں گے تو وہ میرے لیے موسٹ ویلکم ہے, اور میں کوئی اور ایپ جو ہے وہ برداشت کر کے بھی اس کو ساتھ چلا لوں گا. یہ جو ہے نا پیرامیٹرز جو آپ بات کریں, جو ٹچ سٹونز ہیں, وہ یہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ لڑکے سے پوچھیں یا لڑکی سے پوچھیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب اگر آپ بات کریں تو اسلامی ویلیوز کی, کلچرل ویلیوز کی, تو یار اسلام یہی کہتا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب آپ کا بیٹی کا ہے تو پہلے بیٹی سے پوچھو, لڑکے سے پوچھو. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کو مطلب شروعات پہ لے کے آئیں اپنے, جہاں سے ہم نے آغاز کیا, تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لڑکی اور لڑکے کا تعلق ہے, ٹھیک ہے جی, تو آپ اس تعلق کو کس اینگل سے دیکھتے ہیں, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آیا ٹھیک ہے وہ ہے, اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, اس کے بعد کیا چیزیں ہوں گی, وہ ایک الگ بحث ہے. پہلے تو یہ ہمیں طے کرنا ہے کیا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. یار ٹھیک اور غلط کا تو میں نے پہلے ہی بتایا کہ کتنی کو معاشرے میں چیزیں ہیں جو غلط ہیں پر چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے حکمرانوں سے لے کر جتنا آپ چلتے جاؤ گے گراس روٹ لیول پر, انسانوں میں, اداروں میں, ویلیوز میں, ہماری قدریں جو ہیں, معاشرتی قدریں ہیں, مذہبی قدریں ہیں, کئی جگہوں پر آپ کو سکم نظر آئے گا جو کہ نہ تو وہ اسلام کی کہیں پہ تعلیمات کا حصہ تھا, نہ معاشرے کا جو اصل روح ہے اس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے, بٹ چل رہی ہیں. رسپانسبل کون ہے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اگر چل رہی ہے یا اب چل رہے ہیں اس طرح کی, اگر ان چیزوں کو ہم ایک اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے, تو اس میں رسپانسبل کون ہے؟ معاشرہ جو ہے لوگوں سے ہی بنتا ہے نا, ٹھیک ہے, لوگ ہی رسپانسبل ہیں. اگر لوگ رسپانسبلٹی لے کے ان چیزوں کو سیٹ نہیں کر رہے تو میرے خیال میں یہ بھی ان کا سر درد نہیں ہونا چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے, پرائرٹائز کرتے ہیں نا ہم چیزوں کو, مسئلے رکھتے ہیں کہ یار اب لیٹ سے میرے گھر کی چھت بھی بہہ رہی ہے, اور ٹھیک ہے آگے میرا فرش بھی ٹوٹا ہوا ہے, تو مجھے دیکھنا ہے کہ یار اوپر والا کام تھوڑا پہلے سیٹ کر لوں. ٹھیک ہے, فرش جو ہے وہ گڈھے سے بھی شاید چھلانگ کے لگا لوں, اوپر پانی مسلسل بہ رہا ہوگا تو نیچے میں نہیں سو پاؤں گا. آپ مجھے یہ بتائیں, معذرت آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک لڑکی لڑکا جب ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں, ایک تعلق میں آتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی اس کو پیار کہا جاتا ہے, کبھی اس کو افیئر کہا جاتا ہے, کبھی یہ تو چلو وہ ہوگا جو تھرڈ پرسن ہے یا جو اس کو دیکھ رہا ہے یا جو معاشرہ ہے وہ اس کی کیا سارائیاں کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, جب ایک لڑکی لڑکے ایک دوسرے سے ایک تعلق پیدا کرتے ہیں, قائم کرتے ہیں, تو اس میں ان کی
آپ کو کیا لگتا ہے ان کی انٹینشنز کیا ہوتی ہیں, یا وہ بائی دا اینڈ ان کا کیا گول ہوتا ہے کہ یار کیا ہونا چاہیے, یا اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ ہاں اچھا, ایک تو نا ہمارا ڈائنامکس بڑے چینج ہو رہے ہیں, تو ان کے ساتھ چیزیں بڑی ہمارے ہاں چینج ہو گئی ہیں. کلچرلی پہلے تو یہی تھا کہ یار شادی اینڈ گول ہے. دوسرا اب جو ہے کیجول ہک اپس کے نام پہ بڑی ایک چیز ٹرینڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, دونوں ٹھیک ہیں. اب کہ معاشرہ آپ نے کہا کہ ریلیشن شپ پیار ہے افیئر ہے وہ اس کو لیتا ہے, تو میں اس کو سائیکولوجیکلی دیکھوں نا تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی دوسرے کے اینڈ پہ نہیں ہوتا. کہ لیٹ سے آپ کو کسی کے ساتھ ہے تو آپ کہیں گے مجھے اس سے پیار ہے, وہ نہیں ہے, آپ کو خود سے پیار ہے. آپ اپنی ویلیڈیشن چاہ رہے ہوتے ہیں, جو یہ سینس آف کہہ لیں کہ بینگ وانٹیڈ فرام سم ون, وہ آپ فلفل کرنا چاہ رہے ہیں. چاہے جانے کا جو احساس ہے وہ آپ چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی اندر ایک جو وش لسٹ تھی نا کہ یار میرے کمپینین شپ کی ایک ارج جو ہے انسانوں کے اندر, وہ آپ پوری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. ہر طرح سے آپ اپنے جو کہہ لیں کہ سانچے میں خوبیاں خامیاں تھیں نا اس کو پورا کر رہے ہیں, اپنے خلا بھر رہے ہیں. جو وائڈ ہے نا اس کو آپ بڑھ چکا ہے, اس کو چاہ رہے ہیں کہ کسی اور کی طرف سے کسی اور کی مدد سے پورا کر لیں. ویلیڈیشن, ٹھیک ہے, اس کو چاہے جانے کا احساس کہہ لو, ٹھیک ہے. آپ کو اب ہمارا ایک دوست ہے کہتا ہے یار یہ جو باڈی شیمنگ کا کانسیپٹ ہے دنیا کہتی رہے نا, اس کو پرواہ نہیں ہوگی موٹے شخص کو, ٹھیک ہے, کیوں کوئی اس کو نا اپوزٹ جینڈر کا کوئی پیار کرنے والا اس کے ساتھ ہو کے چل رہا ہے تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اکثر آپ جیمز میں جائیں نا, ٹھیک ہے, تو میں کہیں جاؤں کہیں اور کلبس میں جاؤں تو وہ اکثر جو مڈل ایج کے یا کوئی نہ کوئی آ رہے ہوتے ہیں اچانک بڑے زور لگائے, کیوں یار شادی ہے مہینے ڈیٹ تک. ویلیڈیشن ایکسیپٹنس جو ہے نا آپ کو ہر طرح کے روپ میں وہ اگر مل رہی ہے تو آپ اوکے چل رہے ہیں لائف میں, ٹھیک ہے. یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ہمیں دوسرے سے, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اسی سے ہی پیار ہے. نہیں بھائی, ہمیں خود سے ہوتا ہے. پھر ہمارا مسئلہ کیا, پرابلمز اس کے ساتھ کہاں پہ ایسوسیٹ ہوتی ہیں. جی, ہم اپنا سانچہ لے کے نکل پڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار یہ سانچہ ہے, یہ باکس ہے, اس کے اندر میں لے کے پھر رہا ہوں, ایک بندہ ادھر فٹ آ سکتا ہے, یہ آئے گا یہ آئے گا, دیکھیں گے اس پہ ٹرائی کریں گے آیا نہیں آیا, اس پہ کریں گے آیا نہیں آیا, اس پہ آیا نہیں آیا. ٹھیک ہے, اور اس سانچے میں آپشنز ہوتے ہیں, آپشنز بھی ہیں, اور پلس ہم نے نا اس سانچے کو بنایا ہوا ایسے میٹیریل کے ساتھ ہے جو بالکل لچکیلا نہیں ہے, فلیکسیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے. کیوں جی فلیکسیبل نہیں ہے؟ یار یہ تو بیسک ویلیوز ہیں, یہ تو کم از کم ہونی چاہیے, یہ تو ریکوائرمنٹس ہیں, اس میں تو پورا اگلا اترنا چاہیے. نہیں بھائی, اب پرسنلی وٹ آئی فیل کہ یار اس کو نا ایک ایسے میٹیریل سے بنا ہونا چاہیے, اور اس کو آپ ٹائم ٹو ٹائم جو ہے وہ پیار کے اس سے یا ایک افیکشن کے اس سے یا ریلیکسیشن اور فلیکسیبلٹی کے پانی سے اس کے اوپر چھڑکاؤ کرتے رہیں کہ وہ نرم رہے. اور جب بھی آپ کے ساتھ کوئی شخص آیا ہے اس کو آپ نے فلیکسیبل کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اس کے کمفرٹ زون میں لے آنا ہے کہ وہ سانچہ اس کے حساب سے ڈھل جائے, اچھا, ٹھیک ہے, آپ اس پہ فٹ کر دیں, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو دیا اسپیس, وہ اس میں اتر چکا ہے, اور اب آپ اس کے حساب سے ایڈجسٹ ہو گئے, ٹھیک ہے. آپ نے کہیں نہ کہیں اسپیس اپنی چھوڑنی ہے, کہیں اس نے چھوڑنی ہے, اور پھر آپ نے طے کرنا ہے کہ یار یہ گراؤنڈ ہے, یہ گراؤنڈ ہے. ابھی میں آ رہا تھا تو میں آس پاس دوستوں سے پوچھ رہا تھا کہ یار اس پہ میں نے بات کرنی ہے, آج جا کے ہم کریں. تو وہ کہتا ہے, ایک اسٹوڈنٹ ہے میرا, بہت اچھا انٹلیکچوئل ذہن ہے اس کا, اور وہ کہتا ہے کہ سر میں تو سمجھتا ہوں ریلیشن شپ جو ہے نا چل تبھی سکتے ہیں, سسٹین تبھی ہو سکتے ہیں کہ ایموشنلی اور فزیکلی بینگ دیئر فار سم ون وین ہی اور شی نیڈس یو اینڈ اسٹل ناٹ انویڈنگ دیئر پرائیویسی, ٹھیک ہے. کہ وہاں ہو کر بھی نہ ہونا, یہ جو ہے نا ایک ایکچوئل وہ ہے, کہہ لیں کہ کانسیپٹ ہے جو سسٹین بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کو چلا بھی رہا ہوتا ہے. پھر خلیل جبران کا جو دی پروفٹ ورک ہے اس میں بھی آپ وہ کہیں تو وہ جاتے جاتے نا ایک اس میں سین ہے, ایک کریکٹر ہے, وہ جا رہا ہے ایک شہر سے, تو سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور اسے سوال کرتے ہیں کہ ٹیل اس اباؤٹ چلڈرن, ٹیل اس اباؤٹ ڈیلنگس, بزنس. تو وہاں پر آف لو پہ سوال ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یار اٹس اباؤٹ فلنگ ایچ ادرس کپ اینڈ ناٹ ٹیکنگ اے سپ فرام اٹ, ٹھیک ہے. دوسرے کے بھرتے رہو مگ, اور لیکن اس میں سے سپ نہ لو, یعنی کہ موجود رہو, اور آپ اس میں توقع کے بغیر جو چیز چلانی ہے نا. انٹرپٹ کر جی رہا جی ہوں, ضرور. مطلب آپ مجھے لگتا ہے کہیں اس میں نکل گئے ہیں, مطلب ریلیشن شپ سے آگے کوئی کچھ ایکسپیکٹیشنز آ گئی ہیں, ٹھیک ہے. اور جو پیار یا محبت یا لو کی اگر ہم بات کریں, ٹھیک ہے, میں تو کہتا ہوں شاید یہ پیار محبت لو یہ چیزیں آج کل کی جنریشن میں تو ہیں ہی نہیں, اور اس کو میرا خیال ہے اس میں انڈر ڈسکشن لانا نہیں چاہیے, کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو معدوم ہو چکی ہے, جو ختم ہو چکی ہے آج کی نسل میں سے اگر ہم خاص طور پر بات کریں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ پیار کیا ہے یا وہ کیسے ہوتا ہے, یا پیار اگر ہو جائے تو انسان میں کیا وصف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ کیسے ایک دوسرے کو ٹریٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہماری ساری چیزیں
تو یہ طے کرنے میں گزر جاتی ہیں کہ یہ اوصاف ہوں گے تو ہمیں پیار ہوگا، نہیں تو ہمیں پیار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب ایسی چیزیں ہیں. دوسری دیکھیں ریلیشن شپ میں آ گئے، ایک دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ نے کافی خوبصورتی سے ڈفرینٹ ڈائمینشنس کو آپ نے کور کی ہے. اس میں میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ یار ریلیشن شپ میں دیکھیں لائکنگ اور ڈس لائکنگ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی اچھا لگنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اس میں کہیں نہ کہیں وہ اختیار میں ہوتا ہے، کہیں نہیں بھی ہوتا. ٹھیک ہے، آپ کسی کو چاہنا نہیں روک سکتے یا نہ چاہنا بھی نہیں روک سکتے. ٹھیک ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے. بہرحال ایک لائن ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ نفرت کے لیے نا کوئی بہت ٹھوس ریزن چاہیے ہوتی ہے، لیکن آپ کو کسی سے پیار جو ہے نا اس کے لیے اکثر وجہ نہیں چاہیے ہوتی. ٹھیک ہے، وہ ہو جاتا ہے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اب اگر آپ کو کسی کے لیے لائکنگ ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ یار ریلیشن شپ میں آنا، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ریلیشن شپ کو کن چیزوں سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، سب سے بڑی خرافت مانا جاتا ہے موبائل کو. یار یہ مطلب آپ جس بھی پیرنٹ کو دیکھیں گے نا تو وہ بچے کا پہلے جو برائی کر رہا ہوگا یہی ہوگا کہ یار یہ موبائل آ گئے ہیں، یہ ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس نے برباد کر دیا، انٹرنیٹ آ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور پھر ایک بہت بڑی جو چیز مانی جاتی ہے کہ جی ہماری جو بھائی جی مغربی طرز کے تعلیمی ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا انوائرمنٹ ایسا ہے، ان کا کلچر ایسا ہے کہ انہوں نے بچوں کو بگاڑ دی ہے. ٹھیک ہے، تو جب دو لوگ ریلیشن شپ میں آ رہے ہیں اس کی حد بندیاں کیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، معاشرے کی بات نہیں کر رہا، مجھے خود کیا ماننا چاہیے کہ یار میں اگر کسی کے ساتھ ریلیشن میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یا اگر کوئی فیمیل ہیں تو وہ کسی میل کے ساتھ ریلیشن میں آ رہی ہیں یا ان کی لائکنگ ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کی باؤنڈریز کیا ہونی چاہیے، لمیٹیشنز کیا ہونی چاہیے. اس کو آپ اخلاقی اینگل سے دیکھیں، اس کو آپ مذہبی اینگل سے دیکھیں. اس پہ تھوڑا سا ہمیں بات کریں. اچھا، پہلے سوال سے آپ جو اوصاف کی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے یا سوچا جاتا ہے کہ یہ اوصاف ہوں گے تو مجھے ریلیشن شپ پروسیڈ ہوگا یا میں چل پاؤں گا. ہاں، تو اس میں ڈیفینیٹلی پہلا تو وہ نا پروین شاکر کا ایک جملہ ہے کہ یار آپ جو ہے نا صفات سے پیار کریں گے تو صفات تو وقت کے انفلوئنس کے انڈر زیر اثر بدلتی رہتی ہیں. ذات سے پیار کریں گے تو ذات تو ہمیشہ وہی رہے گی. ٹھیک ہے، تو ذات کا جو پیار ہے نا آپ اس کو ذات سے، مجھے احتشام احتشام پسند ہے، ناٹ کہ احتشام بولنے میں اچھا ہے، احتشام کی ایکٹنگ سکلز اچھی ہیں، احتشام پڑھانے میں اچھا ہے، احتشام کو کوئی اور کام اچھا نہیں. احتشام احتشام پسند ہے تو میں لائف ٹائم گزار لوں گا تمہارے ساتھ. اگر کوئی اور وجہ سے پسند ہو تو آج تم ایسے ہو، کل کو تمہارے ساتھ کوئی واقع ہوتا ہے وہ صرف بالکل چینج ہو جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اب آتے ہیں حد بندیاں. مخلوق پہلے نظام مجھے آپ نے یس اور نو میں جواب دے دیں کہ ایک ریلیشن شپ جب ڈیولپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ کیا چیز ڈیولپ ہونا؟ مطلب ایک لڑکی لڑکا جب ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ اچھا ٹھیک ہے یا غلط ہے تو شاید میں کہہ دوں تو میرا کمنٹ سیکشن جو ہے نا وہ بھر جائے گا اور نہیں، یہ کہنا ضروری ہے. تعلیمات اور وہ ساری چیزیں سکھانا شروع ہو جائیں گے. شاہ صاحب میں نا کلیئرٹی کا بڑا قائل ہوں. نہیں آپ یہ جو بالکل دوغلے جواب، میں سوری آپ کو نہیں کہہ رہا، اوور آل بات کر رہا ہوں. ہر چیز میں یہ جو ایک کہتے ہیں نا وہ اس کو کہ یار بردباری والا اور بڑا دانائی والا جواب، اور دراصل اندرون خانہ وہ کیا ہوتا ہے، ایک دوغلا منافقانہ جواب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ نہیں، بڑی کلیئرٹی چاہیے. نہیں میں ڈپلومیٹک جواب دینا بھی نہیں چاہتا، اور میرے خیال میں پہلے والے جو آنسر تھے نا اس نے بتا دیا کہ یار غلط اور صحیح کی جو اگر ہم بحث میں جائیں گے نا ایگزسٹ تو کرتا ہے. میرے اگر غلط کہہ دوں گا تو وہ چیز ختم تو نہیں ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں صحیح کہہ دوں گا تو کیا ہوگا، لیجیٹیمائز تو نہیں کر دی گورنمنٹ نا. ٹھیک ہے، یا شادی سے پہلے امام بیٹھ کے کہہ دے گا کہ 4 سال ریلیشن میں تم نے رہنا ہے، 6 سال رہنا ہے، 7 سال. تو میرے نہ ٹھیک کہنے سے نہ غلط کہنے سے، جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے اوپر کہیں نہ کہیں بات کرنے سے. اور دوسری بات آپ نے کہی نا کہ یار ٹھیک ہے غلط ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انڈرسٹینڈنگ کی حد تک، سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں بات. اور دیکھیں بچت پھر ہے نہیں نا، آپ کہیں کہ میں بات نہیں کروں، آپ یہ نہیں کریں گے. اور طرح کی تو ہے، مخلوط نظام تعلیم ہے، ورک سپیسز آپ شیئر کر رہے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ اس سے باہر نکلتے ہیں، آپ کو ڈیلی ٹریولنگ میں، آپ گروسریز میں، ہر جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں. انٹریکشن کے بغیر تو آپ نہیں رہ سکتے نا. ایسا ہی ہے، انٹریکشن وہ لمیٹڈ نیچر کا ہے، تھوڑا ایکسٹینڈیڈ نیچر کا ہے، یہ کہیں نہ کہیں ہے. اور اینڈ گول اگر آپ کا وہی ہے ٹو بی ٹوگیدر، وائی ناٹ. ٹھیک ہے، آپ اس میں کر سکتے ہیں. اچھا، اب آپ آ جاتے ہیں حد بندی کی طرف. اب حد بندیاں میرے نزدیک لگتا ہے کہ جو چیزیں نا ایک جینڈر کو
آگے جا کے پرابلمس دے سکتی ہیں، وہ حد بندی ہونی چاہیے آپ کی. ٹھیک ہے. کسی بھی معاشرے میں یہ پھر ویری کرتی ہیں. لیٹ سے ایک بڑا کنزرویٹو سا معاشرہ ہے، اس میں کسی کے ساتھ ہونا بھی ایک بہت بڑا چیلنجنگ ہے آپ کے لیے. آگے شاید فیوچر میں کوئی اور آپ کے ساتھ نہ جڑے، تو وہاں پر یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. اگر ایک ایسا ہے جس میں پاسٹ کی کوئی چیز پاسٹ میں ہی سمجھی جاتی ہے، تو پھر ہونا ایکسپلور کرنا میرے نزدیک اتنا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کے لیے بھی نہیں ہوگا. اب آ جاتے ہیں کہ جی ایز اے ہول کیا ہونا چاہیے ایسٹرن سوسائٹی میں. ہم جو سمجھتے ہیں کہ یار ڈیجیٹل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، سائبر سپیسز ہیں، کچھ ایسا نہ ہو کہ آپ کے موڈز جو آج آپ کے لیے سب سے اچھا ہے، کل وہ موڈ سوئنگز میں آ کے آپ کی جو ایک ریکارڈ آپ نے چیزیں کرتے رہے ہو، ان کو سوشل میڈیا پہ ڈسپلے کر رہا ہے. وہ بھی اب حد بندی اگر آپ نے نہیں رکھی تھی تو مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب یہ ماڈرن دور کے ڈائنامکس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور چیز ہے، آپ ایک ایسی سوسائٹی سے بلانگ کرتی ہیں یا کرتے ہیں جہاں پہ ایک ورڈ آف ماؤتھ بھی آپ کے ریپوٹیشن کو ڈسٹرائے کر سکتا ہے. تو وہ بندہ کل کو آگے جا کے آپ کے ریلیشن کو، آپ کی بات کو، وہ کہتے ہیں نا جتنا پرائیویٹ ہوگا اتنا اچھا ہوگا. کہیں نہ کہیں جا کے بات کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے کہ یار میں ایسے فلاں کے ساتھ جڑا ہوں اور ایسے ہمارا جا رہا ہے. یعنی کہ ہمیں اس معاملے میں تھوڑا کمپیکٹ اینڈ کمپاؤنڈ رہنا چاہیے. بالکل کمپیکٹ اینڈ کمپاؤنڈ رہنا پڑے گا، ادروائز کوئی سلوشن نہیں ہے. صحیح ٹھیک ہے. اور پھر آپ حد بندیوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے کریں نا کہ یار یہ چیزیں جو ہے ہم نہیں کریں گے اور یہ کریں گے، پلس یہ جو ہے مجھے تم سے چاہیے اور تمہیں مجھ سے کیا چاہیے وہ بھی بتا دو، ڈیسائیڈ کر دو. حد بندی اس میں بھی ہے نا، وانٹس میں بھی ہے، نیڈز میں بھی ہے. ٹھیک ہے. ڈو اینڈ ڈونٹس جس طرح ہم کر رہے ہیں تو وہ ان کے بھی ہونے چاہیے، اور پھر وہ اس میں بھی کر لیں، چیزیں اسموتھ ہوتی جائیں گی. مجھے تو یہ لگتا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اب میں تھوڑا سا ایک جس ایسپیکٹ کی طرف یا اینگل کی طرف جانا چاہوں گا، مے بی وہ کافی سارے جو بڑی عمر کے یا پکی عمر کے حضرات ہیں یا جو والدین ہیں ان کو تھوڑا سا ناگوار گزری، لیکن کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ابھی بھی ظاہر ہے ان چیزوں کو نہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہو یا اون کیا جاتا، یا کوئی بھی پیرنٹس ہیں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی کسی ایسی اس طرح سے کسی مطلب ریلیشن شپ میں یا کوئی ایک جو ان نون ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے ان نون ہے، بھلے اس کا کوئی کلاس فیلو ہے، بھلے کوئی اس کا کولیگ ہے، جو بھی ہے جس طرح سے بھی، لیکن وہ نہیں جانتے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہی کہتے ہیں کہ یار کسی ان نون پہ ڈپینڈنٹ نہ ہو یا اس طرح نہ ہو، یا اگر ہم اس کو مذہبی پہلو سے دیکھیں تو بھی اس چیز کو ٹھیک ہے لائکنگ ہے آپ کی، لیکن یہ مزید آگے کانٹیکٹس ہونا یا مطلب مل بیٹھنا، ٹھیک ہے، یا آج کل جیسے آپ اس کلچر کی بات کر رہے ہیں تو پارٹیز کرنا یا اس طرح کی چیزیں، ان کی اجازت نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. یا ایون کہ پاکستانی معاشرے میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جن کو آپ ماڈرن مانتے ہیں یا بہت ہماری اگر کوئی ایلیٹ سوسائٹی ہے تو ایون کہ اس میں بھی کافی حد تک یہ چیزیں ابھی تک نارمل نہیں سمجھی جاتی، ان کو برا سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا اس میں یہ ایڈیشن کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس میں دیکھیں کہ غلطی کس کی ہے، یا یہ کیوں ہو رہا ہے، یا بچے اس طرف کیوں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. گو کہ وہ بچے نہیں ہوتے، سمجھدار ہوتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ 21ویں صدی چل رہی ہے اور اس میں جو 3 سے 4 سال کا بچہ ہے وہ میرے اور آپ سے زیادہ اچھا اینڈرائڈ یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے بنیاد یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کوئی نئی چیز جنم نہیں لے رہی. اگر آپ اس کو کنیکٹ کریں گے نا تو یہ برسوں پیچھے جائے گی، صدیوں پیچھے جائے گی. ہماری روایات میں ہے یہ چیز. ایک ہمارا میں ایک ٹرم استعمال کرتا ہوں غیر شرعی. ٹھیک ہے. ایک نا ہمارے معاشرے میں ہر دوسری بات پہ کہا جاتا ہے کہ جی غیر شرعی. یہ جس طرح ہم نے اس بات کو لنک کیا کہ یار ریلیشن کے ہم اگر اینڈ ریزلٹ سوچیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یار شادی کرنی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ٹھیک ہے. تو کیا ہے کہ یہ مائنڈ شیپنگ کس نے کی ہے؟ یہ بڑوں نے کی ہے. اور وہ کیسے کی ہے مطلب یہ بھی مطلب تھوڑی سرپرائزنگ ہوگی. یار بڑے تھوڑی کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے کام کرو. ٹھیک ہے. لیکن دراصل سب کانشیس نے بڑوں نے ہی یہ بات بھری ہے. اب وہ کیسے بھری ہے؟ ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم جو اپنی اخلاقیات دیکھیں یا مذہب دیکھیں تو وہ کہاں سے ہم نے کھڑی ہیں. ہم نے مذہب میں بہت سی چیزیں اپنی مرضی کی ایڈ کی ہوئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو ہماری مرضی نہیں ہوتی تو ہم نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ یار ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے نئی نسل نے ایک نئی چیز پیدا کر لی ہے. کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں یار بچے باغی ہو رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں منہ زور ہو رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں یار یہ ماڈرن تعلیم کا اثر ہے. ٹھیک ہے. ڈیفرنٹ باتیں کی جاتی ہیں نا. تو یہ کچھ بھی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے. دراصل جو نئی نسل یہ کام کر رہی ہے، یہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، وہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں
کیونکہ وہ بڑوں کی جتنی بھی اس طرح کی پریکٹسز چلی آ رہی تھیں یہ ان کی ایک نئی شیپ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہ ایک نئی چیز نے جنم لے لیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس میں پہلی چیز اگر آپ کاؤنٹ کریں زبردستی کے نکاح. آپ مجھے بتائیں شریعت میں ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے. اخلاقیات میں ہے؟ نہیں کسی طرح نہیں. زبردستی نکاح کو آپ کیا بولیں گے؟ جبر ہے. میریٹل ریپ کی اس میں لا سکتے ہیں نا آپ؟ لا سکتے ہیں, کیوں نہیں لا سکتے؟ ٹھیک ہے جی. دنیا بات کر رہی ہے اب اس پہ. میریٹل ریپ آج کل کے کہہ رہے ہیں ٹرینڈنگ اس میں ٹاپکس میں ہے. اب آپ یہ دیکھیں, میں اس موضوع کے لیے زیادہ کنسرنڈ اس لیے ہوں نا, اس پہلو کے لیے, کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس چیز کو سامنے لایا جاتا ہے. ہمارا جہاں بھی نا ہمارا مقصد نا ہم نے پورا کرنا ہو تو سب سے پہلے ہم مذہبی پہلو کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو روایات ملتی ہیں, آپ کو کتنی چیزیں ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہے کہ لڑکی کی چلو لڑکا تو ہماری سوسائٹی میں اس کو تو ایک سپیریئر ریس مانا جا رہا ہے, یہ جو بھی آپ کہہ لیں کہ یار اس کی چلتی ہے یا وہ باقی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ دیکھیں کہ لڑکی کی رضامندی جاننا کتنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے جی, بالکل ہے, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا اب آپ نا ایون سٹارٹ لے لیں نا, ہم اسلامک اس سے ہی بات کر رہے ہیں. ہاں, ہولی پروفٹ جو ہے وہ ایک تجارت کے سفر پہ گئے, واپس آئے تو وہ جو جن لیڈی کا, ٹھیک ہے, جن خاتون خانہ کا سامان ہے, امہات المومنین ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ خود پرپوز کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنی ان کی آنیسٹی سے, ان کے تجارت کے اصولوں سے متاثر ہو کر. تو کسی کو بتاؤ, ہمارے معاشرے میں آج بھی کتنے سالوں بعد بھی, ٹھیک ہے, اس چیز کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اگر ایک لڑکی پسند کا اظہار کر دے, بہت بڑا ٹیبو ہے, میں سمجھ رہا ہوں بالکل. لیکن اب دیکھیں نا, اگر میں معذرت اپنی بات کو آگے بڑھاؤں, جو لڑکی لڑکے کے مائنڈ میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہ یار تھوڑا سا وہ ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے لیے, کیلکولیشنز آ جاتی ہیں, مٹیریلسٹک اپروچ آ جاتی ہے, وہ کس نے بھری ہے؟ انہیں بڑوں نے بھری ہے. اب یہ دیکھیں جہیز کا کانسیپٹ, جہیز لعنت ہے, جہیز کو ختم کرو, جہیز یہ ہے, جہیز وہ ہے. ٹھیک ہے, میں دور کی بات کیوں کروں یار, میں اپنے خاندان کی بات کروں. کتنے ایسے افراد ہیں, ٹھیک ہے, میں میرے اپنے جو ارد گرد کے میرے لوگ ہیں, میں ان کی بات کروں. کتنے ایسے افراد ہیں جو صاحب حیثیت ہیں, اور ایسے بھی نہیں ہے کہ بہت الٹرا ماڈرن ہیں, انہیں دین سے دور ہیں, انہیں پتہ نہیں ہے, انتہائی دیندار. ٹھیک ہے, مطلب انتہائی دیندار. ٹھیک ہے, جب اس چیز کی باری آئے گی تو وہ باقی لوگوں سے بھی آگے کھڑے ہوں گے. وہ کہیں گے واہ بھائی واہ, ہم جہیز نہ لیں اور نہ دیں تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی. دونوں صاحب حیثیت ہیں. ٹھیک ہے, اگر لڑکے والا جہیز نہیں لے گا تو وہ پورا کر سکتے ہیں, آرام سے کر سکتے ہیں ساری چیزیں. ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس چیز کو یہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, نہیں جی ضرورت کا سامان ہوتا ہے, نہیں جی یہ ہوتا ہے, نہیں جی فلاں روایت ملتی ہے, فلاں کہانی ملتی ہے. ٹھیک ہے, ابھی جہیز کا لالچ لڑکے اور لڑکی کو کون دے رہے ہیں؟ مٹیریلسٹک اپروچ کون دے رہے ہیں؟ پیرنٹس. پھر آپ یہ دیکھیں, آپ کے نکاح نامے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس میں اب کیا ہو رہا ہے؟ اچھا جی, اگر بچی ناراض ہوگی ماہانہ اتنا خرچ دو گے. یہ کیا ہے بھائی, کہاں سے گھڑ کے لائے ہو؟ اچھا, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, اچھا سیفٹی اور سیکیورٹی کے نام پہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ طلاق دو گے اتنے پیسے دینے, آپ نے اتنی رقم دینی ہے. یار دیکھو اب وہی مطلب آپ رشتے کو دیکھیں نا کس ٹائی سے باندھ رہی ہیں. نہیں کہہ لیں کہ میں تو کہوں گا سب سے کمزور ٹائی شاید یہی ہے, سب سے کمزور دھاگا یہی ہے جو اگر آپ رقم کے تھرو باندھ رہے ہیں نا. اور میں کہوں گا کہ سب سے پھر آپ کی کڑی اور سخت اور پاؤں میں اتر جانے والی بیڑی بھی یہی ہے کہ آپ کو بجائے یہ سمجھائیں اسے کہ یار کل کو ٹاکسک نکل آتا ہے اگلا بندہ, تو آپ جان چھڑانے کے آپ اسے باندھ رہے ہیں اس کے ساتھ. دوسرا آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب, آپ کو کہا جاتا ہے آپ نا مطلب اب کا تو تھوڑا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے, ہم جب بڑے ہوئے کہ ساتھ ہی اسکول جا رہے ہیں, ساتھ ہی سپارہ پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, والد صاحب کے ساتھ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, خطبہ سن رہے ہیں, تو یہ ساری چیزیں, توکل کریں, اللہ پر بھروسہ رکھیں, رزق کا ضامن اللہ ہے, رزق روزی اللہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, پھر کئی دفعہ اب یہ مجھے نہیں پتہ اس کی کیا سند ہے, درست ہے غلط ہے, لیکن جی رزق عورت کے مقدر سے آتا ہے, اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں نا آپ. ٹھیک ہے, تو پھر جب لڑکی کا رشتہ دینے کی باری آتی ہے تو والدین کہتے ہیں بھئی سرکاری نوکری ہو, شہر میں اپنا گھر ہو, شہر میں اپنی گاڑی ہے, تمہارے پاس ہے کچھ نہیں, تم پرائیویٹ ملازم ہو یا نہیں ہو, یا تھوڑا کماتے ہو, یا یہ ہے وہ ہے, تم کھلاؤ گے کہاں سے؟ اصل میں پتہ کیا ہے, وہ والد صاحب جو ہے نا کمپیریزن کر رہے ہیں اپنا اور لڑکے کا.
جو جناب نے 55 سال کی عمر میں پرووائڈ کیے ٹھیک ہے وہ اس سے 25 سال کی عمر میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. ایسا ہی ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ٹھیک ہے آپ ٹائم دیں گے اس کو, ایک پراپر سیکوینس ہے, پراپر کرونالوجیکل آرڈر ہے جس کے تھرو وہ اوپر آئے گا, اور یہ ریئرلی ہیپنز انٹل کہ انلیس آپ کے پاس کوئی انہیریٹنس کے تھرو آ رہا ہے یا جیک پاٹ لگ گیا, ورنہ مڈل کلاس آدمی کا بھائی وہ اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے. آپ اس کو بتائیں کہ یار یہ جو ہمارے گھر کا فرد ہے تمہارا ساتھ دے گا, ٹھیک ہے تم نے گرو کرنا ہے, میں دوں گا تمہارا ساتھ, ٹھیک ہے یہ طریقہ کار ہے. اور شاہ صاحب آپ یہ دیکھیں دوسری طرف ایک میں نے تحریر لکھی تھی, میں چونکہ لکھتا رہتا ہوں آرٹیکل, آپ کو پتہ ہے زندہ شوہروں کی بیوائیں, اس کا عنوان تھا. ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ معاشرے میں شادیاں سوری میں انٹرپٹ کر رہا ہوں, میں کچھ پوائنٹس تھے وہ ایڈ کر لوں اس میں, کیا آپ نیکسٹ اس پہ ڈرفٹ کر رہے ہیں. تو میں پچھلے اس میں نا آپ جو بات کر رہے تھے کہ یار پیرنٹس کو نہیں پسند یا بات کرنا یا سارا کچھ جو منع کر رہے ہوتے ہیں یا وہ نہیں چاہیں گے یا اس طرح کی بات سارا کچھ, پہلے تو بات یار کہ یہ بھی ایک بڑا نا فرسودہ سا ذہن میں ڈال دیا کہ نہیں چاہتے. دوسرے اینڈ پہ لگ رہا ہے کہ ان کو مسئلہ ہے, نہیں مسئلہ بھائی, پیسہ ہے, سیوک ہے, گاڑی ہے, استخارہ بھی ٹھیک آ جائے گا, ٹھیک ہے ابو کہہ رہے ہیں ابھی آ جاؤ, ابو کہہ رہے ہیں ابھی آ جاؤ, ٹھیک ہے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات جی, یہ لنگڑا نہیں ہے, امیروں کے چلنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے, امیروں کے چلنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے. اچھا چھوڑو جی, وہ بات کرنے کو پسند نہیں کرتے, چل نہیں پاتے ایسے, جی ہمیں مسئلہ ہے, ٹھیک ہے ان کو لڑکا امیر ہے تو میں صورت نہیں دیکھتی, بس دل کا اچھا ہونا چاہیے, دل کا اچھا ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے چل رہی ہیں. پلس اب آپ آ جاتے ہیں نا کہ یار آپ ان کو بجائے یہ کہ ڈائریکٹ کمپرومائز میں بغیر اندیکھے میں تو باندھ رہے, وہ آپ کے لیے اوکے ہے. اگر لڑکا لڑکی دونوں انڈرسٹینڈنگ کے تھرو بات کر کے چل کے اکٹھے ایک دوسرے ڈیسائیڈ کر کے میوچولی ریلیشن میں جاتے ہیں, وہ پیرنٹس کے نزدیک غلط ہے. ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ بیٹی کی بنی ہو, بیٹے کی بنے, وہ اس کو پرابلم کر رہا ہے, باپ کو یا ماں کو, دونوں طرف سے دونوں پہ اپلائی ہو رہا ہے. اور اگر انڈرسٹینڈنگ کے بغیر ہے, بالکل انجان اجنبی بندہ اس کے ساتھ باندھ دیا, ٹھیک ہے آپ اس کے نہ خاندان کو جانتے ہیں نہ آپ اس لڑکے کو, اور سب سے بڑھ کر چلیں آپ کا دیکھا بھالا ہے جی ہمارا بھتیجا, وہ لڑکی اور اس کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے, لڑکے اور لڑکی کی کتنی آپس میں آپ کے لیے وہ قبول ہے. انڈرسٹینڈنگ نہ بھی ہو نا تو آپ کو ایک طریقہ کار بتا دیا گیا, آپ 2 لمحے کے لیے ان دونوں کو تو نہیں بیٹھنے دیتے کہ یار یہ بات کر لیں, کچھ اگر پوچھنا چاہ رہے ہیں یا دیکھنا چاہ رہے ہیں, مطلب فیس ٹو فیس تو دیکھ لیں. آپ کے ہاں کیا طریقہ کار ہیں, ٹھیک ہے تصویر جی, تصویر جا رہی ہے, تصویر آ رہی ہے, بالکل تصویر کی اجازت نہیں ہے. اگر میں دینی پہلو اگر رکھوں تو مطلب جو اگر میں ایک کٹر پہلو رکھوں تو میں کہوں یار تصویر کی اجازت نہیں ہے, تو بھائی جن چیزوں کی اجازت ہے وہ تم کہاں پوری کر رہے ہو, ٹھیک ہے کرو نا پوری. 2 منٹ کے لیے 2 لمحوں کے لیے اپنے سامنے ہی بٹھا دو, ایک دوسرے کی صورت دکھا دو, رضامندی پوچھ لو, خوشی پوچھ لو, نہیں کر رہے نا, ٹھیک ہے. اچھا وہ میں اس کی میں بات کر رہا تھا, آپ سے پوچھ تحریر کی. اچھا جی لڑکا دبئی ہوتا ہے, لڑکا سعودی عرب ہوتا ہے, گلف کنٹریز میں ہوتا ہے, لڑکا UK ہوتا ہے, کہیں باہر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لڑکا آئے گا, آپ شادی کرا دو گے بچی کی, ٹھیک ہے. او جی میرے دوست کا فلاں تھا جی, میرے دور کے رشتہ دار تھے جی, یہ وہ, مطلب آپ اس کی دلیلیں ڈھونڈ لو گے کہ میں نے ٹھیک فیصلہ کیا. اب یار یہ دیکھو, مطلب یہ ایک بایولوجیکل فیکٹ ہے, اور اس پہ مذہب کی بڑی شاید بڑی اس پہ کڑی روایات ہیں. میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس پہ بڑے سخت قسم کے احکامات ہیں. اس تحریر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ میں نے مطلب مختلف جگہوں سے ویریفائی کی ہیں. عالم دین ہے جو ہمارے مفتیان ہیں, ان سے میں نے یہ چیز, ہاں جی میں نے اس چیز کو یہ کی ہے. اچھا بڑا سخت اس کے بارے میں احکامات ہیں. لڑکا جا رہا ہے, لڑکا 3 سال واپس ہی نہیں آ رہا, جس کی تم نے شادی کی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ کبھی مولوی سے جا کے یہ کام کرنے سے پہلے مذہب پوچھے, ٹھیک ہے, بعد میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہو کہ یار لڑکا 1.5 سال سے 2 سال سے واپس نہیں آیا, تو اس کے بارے میں کوئی مذہب کی پیچیدگی ہے تو وہ ہمیں بتائیں. ٹھیک ہے, وہ بھی ہے آگے, اس کی بھی چیزیں کنڈیشنز ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یار پھر ایک اور بات, آپ فیصلہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ میں ایک بڑی بنیادی سی بات ہے, میں یہ سن کے بڑا چونک گیا, حیران ہوا کہ یار اتنی بنیادی بات, اور اس پہ بھی مطلب تاکید گئی ہے جس کو ہم سمجھتی کچھ نہیں ہے. یعنی کہ شادی کی تاریخ مقرر کرنا, یہ آپ کو اس لڑکی سے پوچھ کے کرنی چاہیے. آپ سمجھ رہے ہوں گے میرا پوائنٹ؟ بالکل میں سمجھ گیا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں یار, وہ مارکی سی تاریخ نہیں مل رہی, ہوٹل میں یار ڈیٹ یہی مل رہی ہیں, خالہ کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں, خالہ کینیڈا سے آئی ہوئی ہیں, انہوں نے واپس جانا ہے. ہمارے کیا معیار ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. بالکل ہے. مذہب نے یار دیکھیں کئی معاملات میں نا بڑی کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں, کہیں پہ اس نے کوئی سکم نہیں چھوڑا, کوئی ایسا فلا نہیں چھوڑا, کوئی شارٹ کمنگ نہیں چھوڑی. اور آپ جو بات کریں, میں یونیورسٹی میں تھا ادھر
قائد اعظم میں گیا تو میں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں، آپ کو پتہ ہے ایکسپلوریشن آس پاس بڑی چل رہی ہوتی ہے میری، ایسا ہی ہے. تو وہاں پر گیا تو ایک خاتون بیٹھی تھی تھیسس اٹھا کے، میں نے کہا تھیسس دکھائیں جی ذرا، وہ ریسرچ والا آنسر بھی چل رہا، تو ان کا تھیسس جی تھا کہ یہ جو فارورڈلی ڈپلائڈ آرمی پرسنلز ہیں نا، یہ آپ جو بھی انٹرنیشنل لیول پہ کہہ رہے تو وہ لوکل لیول پہ ان کا اور ان کی وائفس کا کمیونیکیشن گیپ اینڈ ہاؤ اٹ لیڈس ٹورڈز ڈائیورس اور دوسرے ڈفرینٹ ایشوز. اگر ڈائیورس نہیں بھی جا رہی تو ڈومیسٹکلی کتنا وائلنس ہو رہا ہے، کتنے لڑائی جھگڑے ہیں، اس پہ ان کا تھیسس تھا. سر حضرت عمر نے سوری بات کاٹتی ہے، حضرت عمر نے انہی باتوں کی تو مکمل تحقیق کر کے قانون وضع کیے تھے. بالکل کیے تھے، اور اس پہ اس کا تھیسس ہے. اور سب سے بڑی چیز وہ کہہ رہی ہے کہ یار بہت زیادہ پرابلمز ہیں، اس کے ریسرچ کے تھرو، سرویز کے تھرو اس نے پروو کیا اس میں کہ یار فارورڈلی ڈپلائڈ جو بھی لوگ ہیں ایک سرٹن اگر لمٹ سے ڈیوریشن سے زیادہ بڑھ رہا ہے تو وہ ریلیشن کہیں نہ کہیں ڈسٹرب ہوگا، وہ اس میں کہیں نہ کہیں پیچیدگیاں آئیں گی. اچھا میرے خیال سے ہم یہ باتیں تو باہر کی کافی ڈسکس کر چکے ہیں. اس میں صرف 2 سے 3 پوائنٹس ضرور ایڈ کریں، ضروری سمجھتا ہوں. ہمیں نا پھر وہ لاسٹ پوڈ کاسٹ میں ایک بات ہوئی تھی، ہمیں پھر وہ بات کرنی پڑ گئی مجھے کہ ہمیں نا ان چیزوں پہ فخر ہے. یہ جو ہماری پرانی فرسودہ روایات ہیں نا، جو ہم کہتے ہیں کہ یار ہم ان کے ساتھ اکٹھے رہے تو ابھی ان کی روایات چلی آ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ بہت ایکسٹریم ہوتا نظر آتا ہے. ان کی روایات تو بالکل بھی نہیں ہے، نہیں پہلے تو یہ ذہن سے کلیئر کر دینا. ہم کہتے ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ رہے ہیں اس لیے ہم ایسے ہیں، گانا بجانا یہ وہ نا، مطلب اس لیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کتنی بوڑھی خواتین، ٹھیک ہے، جو مطلب فیملی میں ہوتی ہیں، ریلیٹیوز میں ہوتی ہیں، گاؤں دیہات میں ہوتی ہیں، شہروں میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیٹھی آپ ان سے پوچھیں، کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو جناب شادی جب ہماری شروع ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ جی تمہاری اس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ہم تو ماں باپ کے سامنے پانی نہیں پی سکتے تھے. اچھا ہمارے ماں باپ، او بھائی خدا کا اور نام اسی پہ وہ کوس رہے ہوں گے آج کل کے ینگسٹرز کو کہ یار دیکھو بڑے بے شرم ہو گئے. وہ اس چیز پہ فخر کر کے اپنے والی پہ فخر اور دوسری کو کوس رہے ہیں. میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ کہتے کہ تم لوگ اپنے منہ سے اپنی شادی کی بات کرتے ہو، اوئے ہوئے ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اچھا دیکھا تھا؟ دیکھا کدھر تھا، میں تو جانتی نہیں، میں تو نام ہی شادی کے بعد مجھے پتہ چلا ہے، اور وہ بھی نام سے نہیں پکار رہی ہوتی، ساری عمر گزر جاتی ہے ماموں کا بیٹا، ماموں کا بیٹا. ہاں ٹھیک ہے، مننے کے ابا. اب دیکھیں اس چیز پہ فخر ہو رہا ہے. اب بھائی یہ مسلمانوں کی روایات نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، اللہ کے بندو نہیں ہے. ٹھیک، کہاں سے اٹھا کے لے آئے ہو یہ باتیں جن پہ فخر کرنا شروع کر دیے. پھر آپ یہ دیکھیں آپ کی تعلیم، پچھلے کافی کچھ عرصہ پہلے نا ایک ٹرینڈ چل نکلا تھا کہ اس تعلیمی ادارے میں کام ہو جائے نا، لڑکی لڑکے نے ایک دوسرے کو پروپوز کر دیا تھا، اس کو ٹرینڈ چلا دیا اس پہ، اور بھائی یونیورسٹی انویسٹیگیٹ کرے اور یہ کرے اور وہ کرے، اسٹروک آف کر دے. ٹھیک ہے، پھر کہیں اور کچھ ہو جاتا، پھر اس کو چھال لیتے، پکڑ لیتے. اچھا اس پہ اگر آپ دیکھیں، کئی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہماری بات ہوتی ہے مغرب کی سازش ہے، مغرب ہمارے سلیبس میں یہ باتیں ڈال رہے ہیں، مغرب یہ کر رہے ہے، امریکہ کی سازش وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو دیندار طبقہ ہوگا کہے گا یہ سارا دین سے دوری کا نتیجہ ہے جی، دین سے دوری کا نتیجہ ہے جی سارا، اور کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اس کے اپنے گھر جھانک کے دیکھیں گے، جتنی دین سے دوری اس میں ہوگی نا، معاشرتی پہلو اگر آپ اس کا دیکھیں، عبادات کو سائڈ پہ کریں، تو اتنی کسی کے گھر میں نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہ دو پہلو. اب تیسرا پہلو کیا آ جاتا ہے، جو بیٹھے ہوں گے نا بچوں کو گھٹن زدہ ماحول دے کے اور دبا کے، ٹھیک ہے، مار پیٹ کر کے، جبر کر کے، جنہیں کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ چھوٹوں پہ شفقت کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا. تربیت کا فقدان ہے جی، تربیت نہیں ہو رہی جی بچوں کی. ٹھیک ہے، او بھائی اور کوئی چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں گے نا، سیدھی نہیں ہوگی اس کی. ٹھیک ہے، وہ تربیت کیا سمجھ رہا ہے، لڑکی کو پڑھانا نہ پڑھانا تربیت ہے. ٹھیک ہے جی، لڑکی کو باہر نہ نکلنے دینا تربیت ہے. کیسے جانا ہے کیسے نہیں، کیا لمیٹیشنز ہیں وہ ہم بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان چیزوں کو تربیت مان کے بیٹھا ہوگا. اچھا جی، شریعت یہ کہتی ہے، مذہب یہ کہتا ہے، مذہب تو دوسری شادی بھی کہتا ہے. کبھی بات کی ہے گھر میں بیٹھ کے؟ وہی نا پراؤڈ اصل میں بنا لیا نا، مسئلہ سارا وہاں سے ہے. یہ ساری چیزیں شاید صاحب غیر شرعی تھی، وہ آپ اوپنلی ڈسکس نہیں کر پاتے، آپ نہیں بات کرتے. اب آپ نے جب اس کو پراؤڈ بنا لیے، آپ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ دوسروں کے سامنے اس کی تبلیغ بھی کر رہے ہو، آپ اس کو اچھا بھی مان رہے ہو کہ یار یہ چیزیں ایسی ہیں اور ایسی چلنی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ جتنے بھی پہلو آپ نے یہ بھی گنوائے کہ یار جہیز کا پہلو ہے، یا آپ کہہ لیں کہ نہ دیکھنے والا پہلو ہے، یہ وہی بات کہ یار
میں نے کسی سے سنا کہ یار وہ نا دادا آتے تھے ان کے تو ہم تو چھپ جاتے تھے. بندہ کہ دادا ڈاکو ہیں, ٹھیک ہے, گبر ہیں دادا, کیا ہیں دادا بھائی, گبر ہے, بچے 9 ہیں ان کے, ڈاؤن لوڈ ہوئے ہیں وہ یار, ٹھیک ہے. ایک سرٹن لیول آف کمیونیکیشن رکھنا بڑا ضروری ہے, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ رشتہ بھی انٹیمیٹ نہیں ہے تو پھر کون سا رشتہ ہوگا بھائی, ٹھیک ہے. پڑوسی کے ساتھ زیادہ میں انٹیمیٹ ہوں گا, کس کے ساتھ ہوں گا. یہ ایک بڑا جو ہے نا کہہ لیں کہ ہمارے ہاں فقدان ہے اس چیز کے اوپر بات کرنے کا, اور دیہات میں آج بھی چاہیے. پھر اچھا جی شوہر کا نام لے رہی ہو, ٹھیک ہے, عورت کو کہا جاتا ہے اکثر جگہ پہ. شاہ صاحب شرعی پریکٹسز پہ جو ہمیں اسوہ حسنہ سے ملتی ہیں, نعوذ باللہ اللہ معاف فرمائے, ان چیزوں کو باعث شرمندگی گردانا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے یہاں اچھا بیوی کے ساتھ بیٹھ کے ایک چارپائی پہ کھا رہا تھا, ہاں ایک چارپائی پہ, ٹھیک ہے, یا تھلے لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. یہ بیوی اس سائڈ بیٹھی تھی, اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا ماں باپ کے سامنے, ماں باپ کے سامنے. توبہ یار توبہ. دیکھو ایک نا یہی بڑے مسائل اسی وجہ سے بھی جنم لیتے ہیں. ماں باپ کو آپ نے ساتھ ایڈ کیا تو اس میں بھی میں چیزیں کچھ کر دوں کہ طے نہیں ہوتی نا کہ یار وہ جو ماں باپ ہیں لڑکے کے وہ اس کی ذمہ داری ہیں. میں تھوڑا دوسری طرف جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. مرد جی نا اس کو لا کے دے دے گا خرچہ, یا یہ جی میری ماں کو دے دو, باپ کو دے دو اور کرو خدمت, سمجھ رہا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو کہ کوئی خدمت نہیں ہے کسی بھی پہلو سے نہیں ہے. وہ تمہارے ماں باپ ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے, عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو حقوق ہیں وہ تم نے پورے کرنے ہیں, اور اس کے جو تمہارے اوپر ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہیں. اخلاق ہے وہ ایک الگ پہلو ہے کہ اس کو با اخلاق ہونا چاہیے, مطلب خوش اخلاق ہونا چاہیے. اور وہ بھی اگر اس کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, اس کو تم پسند نہیں ہو تو تمہارے اوپر وہ اچھا اخلاق بھی اس کے اوپر واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ, ٹھیک ہے, طارق جمیل صاحب بھی سناتے ہیں اور بھی اکثر علماء, کہ یار وہ عورت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اپنا شوہر پسند نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں آپ کا نکاح بھی تنسیخ کیے دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیوں, میں چاہ نہیں رہی, بس میں اپنے اسلام میں حقوق چیک کر رہی تھی. ادھر سال سال ناراضگی چلی رہتی ہے, طلاق تو میں نہیں دوں گا. بہت بڑا داغ سمجھا گیا نا, ٹھیک ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ناپسندیدہ عمل ہے بٹ حلال, ٹھیک ہے, کہ ناپسندیدہ اعمال میں سے اگر کوئی چیز اور وہ حلال بھی ہے وہ یہ والا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے تو اب دیکھیں ناگزیر ہے, کریں کیوں نہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی روایات آپ کو اسلامی تاریخ میں مل جائیں گی, بڑی بڑی ہسٹوریکل فگرز نے بھی ہوا ہے, واقعات ہوئے ہیں تو انہوں نے کر لی کہ یار یہ کوئی بڑا وہ نہیں ہے, کہ اس کو داغ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. معاشرے میں اس کے ساتھ جو ٹیبوز ایسوسیٹڈ ہیں وہ نہیں ہے, سمجھنے یہ لگ جاتے ہیں نا کہ یار اگر ہو گئی ہے تو بہت کو بڑا فلاح ہے عورت میں, ٹھیک ہے. مرد کے ساتھ اتنا نہیں ایسوسیٹڈ, عورت کو بڑا وہ سمجھا جا رہا ہوتا ہے کہ یار اچھا طلاق یافتہ ہے, ایسی تو وہ زبان چلتی تھی جو یار 3 مہینے نہیں ٹکی, 4 مہینے نہیں ٹکی, کیا ہو گیا یار, ٹھیک ہے. یا اتنی منحوس تھی شوہر کو کھا گئی ہے, اگر بیوہ ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں ابھی تک آ رہی ہیں. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ بیوہ کے لیے الگ ٹیگز لگائے ہوئے ہیں, طلاق یافتہ کے لیے الگ ہیں, اور پھر ایون اگر چل بھی رہی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے بھی الگ ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے. تو بالکل قابو کر لیے, ساتھ رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو گاں نہیں گاں ہے, ٹھیک ہے, کوئی اس میں وہ نہیں ہے, اس کی اپنی وہ نہیں ہے. شوہر کو بھی کہیں کچھ سکھاتی, امپروو کراتی, گروم کراتی, وہ بھی ادھر ہی لگ کے بیٹھا ہے ایک ہی جگہ پہ, اور وہ خود بھی ایسی ہے, ماں باپ بھی ادھر ہے, کوئی ترقی نہیں کی انہوں نے. وہ الگ گھر لے کے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیولپ کر رہی ہے, کہیں الگ سے اس کو بتا رہی ہے کہ یار یہ اس طریقے, جو کہ الگ اچھا ہے. سیپریٹ حجرے تھے وہ ہسٹری میں, اگر بات کریں ایک بڑی اللہ کے نبی جو ہے ان کی زندگی سے ہم مثال لے لیں ایک تو, اور آپ کا طریقہ کار یہی ہے لیکن اس کو برا کہا جا رہا ہے, برا کہا جا رہا ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کو فخر سمجھا جا رہا ہے, جو کہ ہمارا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں کہتا, بالکل بھی. آپ ایون دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بڑا کہہ لیں کہ ہم نا کزنس بھی ہیں, چاچے مامے بھی ہیں, سارے ہیں, اور یہ تو, اور پھر باقی خاندان کا بڑا ایک وائڈر کانسیپٹ ہے پاکستانی سوسائٹی میں. فیملی تو وہ ہوتی ہے نا جو سبلنگز ہیں, ماں باپ ہیں, بس وہ فیملی, خاندان تو لمبا کہہ لیں ایکسٹینڈڈ ورژن ہے اس کا فیملی کا. اور کہا کیا گیا کہ جس رشتے سے, اب محرم نہ محرم کا کانسیپٹ ایک عالم سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا یار سمپل یہ بتاتا ہوں, عورت کا جس سے نکاح جائز ہے وہ اس کے لیے نہ محرم ہے. لیٹس سے کزن, ٹھیک ہے, اس سے پردہ کر لو, شوہر کا بھائی ہے پردہ. اب وہ شرعی پردے کا جو کانسیپٹ ایک تو ہے نا ہمارے یہاں گھر سے باہر نکلو چادر گاؤن لپیٹ لو, وہ شرعی پردے کی بات کر رہے تھے. اب اس پہ مختلف آ رہا ہے, ہر مسالک میں ڈفرینٹ بھی ہیں, بٹ خیر اب جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ پاسبل ہے اس طرح کا پردہ؟ بالکل نہیں ہے تو پھر لیکن چل رہا ہے, کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں شاہ صاحب, اور اسی جوائنٹ فیملی سسٹم میں سوری کہ آپ کی انفلوئنس بھی ہوتی ہیں کہ مرضی سے کرنی ہے, جی ادھر ایک کمرے سے نکال کے ادھر بیٹی کا کزن سے کر دو, وہ کر دو. اچھا یہ ہو گیا انٹر کورس, وہ بھی مرضی سے چاہیے, کل تک بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ کل تک تو جی ٹھیک ہے, صابر بھائی تھے, فلانے بھائی چل رہا ہوتے ہیں, اچانک سے جی اب ان کا ہو چکا ہے, اب اس کے بعد کیا ہے, ان کو انٹر کورس بھی مرضی کا چاہیے,
اب لیٹ سے دے ہیو ڈیسائیڈڈ کہ یار لڑکی کہتی ہے میری ہیلتھ ابھی ٹھیک نہیں ہے, لڑکا کہتا ہے میں ڈیسائیڈڈ کر چکا ہوں کہ یار رسپانسبلٹی لینے کی بچے کی ابھی قابل نہیں ہوں, بالکل وہ باہر والی پوری ٹیم تانے مار مار کے ان کا برا حال کر دے گی, ٹھیک ہے, یا روز ایکسپیکٹیشن کب دے رہے ہو, خوشخبری کب دے, وہ بھی ان کو مرضی کا ہی چاہیے. ایسا ہی ہے. ہمارے ہاں جو کنسنٹ ہے اباؤٹ دیز تھنگز یا ڈیسائیڈ خود سے کچھ کر پانا وہ تو ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ٹھیک, بات تو وہی ہے نا کہ جی آپ کا بچے جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھ گئے, اچھا پھر وہ بچہ بڑا ہوا, جب سمجھدار اس نے غلطی سے کہہ دیا میں نے ادھر نہیں کرنی, تو وہ نافرمان بھی ہے, وہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اور اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں کہ اس چیز کا حل کیا ہے یا سلوشن میں اس کو میں لے کے آؤں, ریزولوشن دوں, میرے نزدیک اگر والدین بچوں کو صرف اتنا سپیس دے دیں کہ بچے والدین کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں ڈسکس کر سکیں, یہ بتا سکیں کہ میں میری یہ لائکنگ ہے, یا مہربانی فرمائیں میرا یہاں نہ کریں, میں یہاں نہیں کرنا چاہتی, جو اس کا شرعی حق ہے, بالکل حق ہے, یا لڑکے کا شرعی حق ہے, ٹھیک ہے. تو اگر والدین ان کو اتنا سپیس دے دیں نا, تو وہ بچے کسی اور جگہ پہ شفقت اپنا یا پیار یا اپنی پرائیویسی ڈھونڈنا چھوڑ دیں گے. ایسا ہی ہے, وہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ مل بیٹھ کی یہ سارے چیزیں جو ہے وہ طے کر لیں گے, کر سکیں گے. ٹھیک ہے, تو ہمیں والدین کو یہ چاہیے بچوں کو اعتماد ملے, ان کے مائنڈ سے پہلے تو یہ بات نکالیں کہ یہ باتیں گندی ہوتی ہیں, والدین کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ باتیں جی بڑی کرنی والدین کے سامنے ہوتی ہیں, یہ بتانا پڑے گا. یہ 100% شرعی حقوق ہیں, یہ 100% شرعی اور اخلاقی باتیں ہیں, یہ والدین کے ساتھ کرنی چاہیے, والدین کو یہ چیزیں ماننی چاہیے. ٹھیک ہے, اور ادب و احترام کے ساتھ کرنی چاہیے, اخلاقیات کے ساتھ کرنی چاہیے, اور والدین ان باتوں کو سنیں سمجھیں, تاکہ ان کے بچے لائکنگ یا ڈس لائکنگ سے جو چیز شروع ہوتی ہے اور آگے چلی جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں وہ لمیٹیشنز کراس کر جاتی ہے, اس کی نوبت ہی نہ آئے. ہاں بالکل. اب دیکھو لمیٹیشنس کی جہاں بات ہوئی, تو ایک تو پیرنٹ سیٹ کر رہے ہیں لمیٹیشنس, وہ نہیں کرنی چاہیے کسی بھی طرح سے, ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کس طرح سے کریں. بتائیں کہ یار کمیونیکیشن کیا. اچھا اکثر نا آپ کو یونیورسٹیز میں باہر کہیں نہ کہیں کوئی لڑکی نظر آئی ہے, کسی کے ساتھ تعلق ہے اس کا, وہ ایجڈ ہے نہیں ہے یا کسی اور وے میں نا بڑا ریلائی کر رہی ہے اس پہ, تو باہر والے جو ایک اوور لکرز ہیں اور وہ کمنٹ کر رہے ہیں اس پہ, اس کے یار ڈیڈی ایشوز ہیں. اب وہ کیا ہے کہ وہ جو ادھر سے اس کی محرومی رہی ہے, اگر وہ ریزالو ہوتی اور پراپرلی وہ بندہ اٹیچ ہوتا اپنی بیٹی کے ساتھ, وہ اس کو کبھی تانا نہ سننے کا مل رہا ہوتا. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, اور اکثر ہو بھی یہی رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جی بانو قدسیہ بڑے بڑے اس طرح کی جو رائٹرز گزری ہیں نا, عورت جی شوہر میں ہمیشہ اپنا باپ تلاش کرتی ہے, ماں جو ہے لڑکا وہ تلاش کر رہا ہوتا ہے بیوی میں. نہیں بھائی, ان کا سیپریٹ رول ہے, وہ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اگر کر رہا ہے تو اس وجہ سے کر رہا ہے کہ یار وہاں سے کوئی نہ کوئی اس کی چیز جو ہے کمی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ کے بچے کی اتنے راز, اتنی باتیں, اتنی انسیکیورٹیز آپ کو نہیں پتہ ہوتی جتنی وہ کسی غیر محرم کو یا کسی دوسرے کو یا کسی تھرڈ پرسن کو بتا رہا ہوتا ہے یا بتا رہی ہوتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ گھر میں سے وہ چیزیں لیک کر رہی ہیں تو ہے نہیں, بالکل کر رہی ہیں. میں ایون کہیں اس کا بتاؤں, ٹھیک ہے, کہ جی ابو سے میں جی احترام کرتی ہوں یا کرتا ہوں, یار یہ بات نہیں کر سکتے. یار یہ کیسا احترام ہے؟ ٹھیک ہے, میں جی ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, یار ان کو دکھ نہیں دینا چاہتا. بھائی نہیں, دکھ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور بڑے دکھ ہیں جو تمہیں لگتا ہے کہ دکھ نہیں ہے. تم نشہ کر رہے ہو, دکھ ہے. ٹھیک ہے, تم باہر کوئی اور غلط ایکٹیویٹی میں پڑ گئے ہو, دکھ ہے. کوئی لیگل کام کر رہے وہ دکھ ہے. اور پیرنٹس کے نزدیک بھی وہی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ دکھ نہیں ہونے چاہیے, یہ ان کا روگ نہیں ہونا چاہیے, یہ ان کو نہیں لگنا چاہیے کہ میری تربیت کا پاس نہیں رکھا, میں تمہیں دودھ نہیں بخشوں گی اگر تم نے میرے اس میں نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہی دن دیکھنے کے لیے بڑا کیا تھا تم نے, یہ کر دیا وہ کر دیا, اس طرح کے جملے ہوتے ہیں. اور اکثر بیسز پہ ہمارے یہاں یہی چل رہا ہے, اور صدیوں سے چلا آ رہا ہے ایک طرح سے, اور پتہ نہیں کب رکنا ہے اس نے. آپ والی بات کہ ہمارے اپنے, اور ساری زندگی اپنی لڑ جھگڑ کے گزرے گی, ایک دوسرے سے نہیں بنے گی, تانے تشنے دینے میں گزرے گی. ٹھیک ہے, نہیں پسند کریں گے, اور پھر بھی بیٹھ کے ڈیفینڈ کر رہے ہوں گے کہ ہمارا تو جی بڑوں نے طے کیا تھا, تو دیکھو ہم نے تو دیکھو زندگی گزار دی ہے, تم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. وہی نا, ارینج کو اب اتنا گلوریفائی کر دیا گیا, اور لو کو اتنا کہہ لیں کہ مس ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, اور ارینج اصل میں نا شروع ہی کمپرومائز سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ یار شادی نام ہی کمپرومائز کا. ٹھیک ہے, اور یہ جو کوئی اس سے باہر سوچتا ہے وہ باغی ہے. مسئلہ یہی آ رہا ہے نا سارا, بغاوت کا آ رہا ہے, ہمارے اصولوں سے انحراف کر رہا ہے, ہماری فیملی ویلیوز سے نکل کے جا رہا ہے. وہ بھائی نہیں ہے وہ ایسی چیز, بغاوت برادری سے باہر نہیں کرتے. برادری سے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا, بیٹھے ہوں گے برادری سے باہر نہیں کرے, او بھائی یہ کون سی شریعت اٹھا کے لے آئے ہو, ذرا بتاؤ, وہ لال کتاب کھول کے دکھاؤ ذرا. اچھا دیکھیں نا, اب ہم اس کو بایولوجیکلی بھی دیکھیں
تو یار ڈیزیزز جو ہیں وہ آپ کی وہیں پہ رہ کے چل کے ریپلینش ہو رہی ہیں، دوبارہ آ رہی ہیں اگر آپ خاندانی اس میں جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کچھ عرصے پہلے جو ہے انٹرنیٹ پر ایک بات سرکولیٹ شروع ہوئی، وہ تھی کہ یہ تھیلیسیمیا کے جو بچے، ہم اکثر ایک فگر کوٹ ہوتا ہے کہ ہر 10واں بچہ شاید جو ہے نا تھیلیسیمیا کا شکار ہے. اب دیکھیں اس بچے کی تکلیف جو بلڈ ٹرانسفیوژن کرا کے اس کو بدلوا رہا ہے کنٹینیوسلی، وہ کتنی زیادہ ہے. لیکن ان کے جو خاندان والے تھے وہ بضد تھے کہ جی خاندان میں کرنی ہے، اپنی کزن سے کروانی ہے. ایسا ہی ہے. وہ نتیجہ اصل میں پروڈکٹ اسی چیز کا ہے. کچھ عرصہ پہلے کہا گیا کہ جی بلڈ ٹیسٹ جو ہے نا وہ لازمی کروا دیں تاکہ نکاح سے جو پہلے، پری میرج ٹیسٹ جس کو مطلب بولتے ہیں، کچھ اس طرح کی چیزیں ہاں اور بھی کئی ڈیزیزز کے ہیں. خیر یہ جی کروا دیں لازمی تاکہ نا بچہ جو ہے وہ آگے فیوچر کہیں نہ کہیں سیکیور ہو، آپ کا، آپ کو یہ بیماریاں کم از کم ختم ہو چکیں. نہیں جی، لوگ باہر آ گئے، اسلام میں نہیں ہے، یہ تو اسی طرح سے غیر شرعی ہے جس طرح سے آج سے کچھ سال پہلے نا تصویر اور ویڈیو بھی حرام تھی، اور آج ہر بڑے عالم دین کا یوٹیوب چینل ہے جس سے وہ کروڑ پتی ہو گئے. اور ایون سائنس کی مدد سے چاند بھی دیکھ رہے ہیں. باقی سائنس حرام ہے. اگر آپ کو کیلنڈر بنا کے کہہ دیا جائے کہ یار یہ کیلنڈر ہے، اس کو فالو کرو، چاند ہر سال ہر مہینے ایسے نکلا کرے گا. اتنے کون سے اسلامی ہیں؟ اسلامی مہینے تو مانتے نہیں ہیں، چل رہے ہیں جنوری فیبرری پہ. ٹھیک ہے. اور جناب بس وہ دوسری سائنسز والی بھی وہی ہے نا. اصل میں آپ کو پتہ ہے سیٹ اپ ہے، اچھا خاصا پیسہ آتا ہے، اس سے چل رہے ہیں وہ لوگ، بجا رہے ہیں جی. ٹھیک ہے. قوم اور ملک کی اچھا خاصا ٹیکس ریونیو جو ہے ادھر چلا جاتا ہے. ایک سیٹنگز پہ آپ کے لاکھوں لگ جاتے ہیں، چاند دیکھنا ہے بس، اور کچھ نہیں کرنا. اور وہ بھی کرنا کیا ہے جی، وہ لاسٹ ٹائم جو چاند دیکھنے والے بیٹھے تھے انہوں نے جو فہرست دی تھی اپنے کھانے کی، جو بعد میں کینسل کر دی گئی تھی کیونکہ وہ پبلک ہو گئی تھی غلطی سے، وہ دیکھ رہے ہیں. اور یہ بھی سائنس کا ہی کرشمہ ہے. ٹھیک ہے. وہ اشفاق احمد صاحب نا لکھتے ہیں من چلے کہ سودا میں کہ نیوٹن رحمۃ اللہ علیہ اور آئنسٹائن رحمۃ اللہ علیہ اور اس طرح کی باتیں. اب وہ پتہ ہے کیا، دیکھیں انہی لوگوں کی وجہ سے، یہ تو نہیں، خیر کئی اور لوگوں جنہوں نے یہ چیزیں انوینٹ کی. کیا کرشمہ ہے کہ کسی نے وہ لسٹ آگے دینے کے بجائے پہلے ایک تصویر کھینچی، نکال کے بھیج دی، عوام نے ان کی چھتر پریڈ کی، انہوں نے کینسل کر دی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور وہی چیز ہے کہ جس کے تھرو آپ دیکھ رہے ہیں، وہی چیز ہے کہ آپ کو شہادتیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی ٹیکنالوجی گیجٹس جو ہیں جس کو آپ حرام کہتے تھے آج تک، آپ کو ان ٹائم مل جاتا ہے. ورنہ تو آپ سوچیں اگر بنو سے بیٹھا ہوا بندہ اسلام آباد اس نے بھیجنی ہے، یہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا، ہم بات آگے لے جائیں گے. ٹھیک ہے. مطلب یہی چیزیں تھیں کہ جی سیمٹ آیا تو سیمٹ حرام تھا، اسپیکر آیا تو لاؤڈ اسپیکر حرام تھا، کیمرہ آیا تو کیمرہ حرام تھا. ٹھیک ہے. اور گریجولی ساری چیزیں حلال ہو گئیں. اچھا، کمنگ ٹورڈز آور ٹاپک، اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کا مجھے بتائیں اس کا حل کیا ہے، کنکلوڈ کریں اپنی بات کو، تو کیسے کریں؟ یار کنکلوڈ میں ایسے ہی کروں گا. میں نے ایک تو پہلے جو جملہ کہہ دیا وہی ٹھیک ہے. دوسرا ایک ہمارا سینٹنس یوز ہوتا ہے انگلش میں ہے کہ انٹل پیٹریارکی از دیئر ایوری پینیٹریشن از اے ریپ. ٹھیک ہے. اگر یہ سمجھ جائے گا کوئی بھی انسان تو اس کے لیے میرے نزدیک ایک بہت بڑی بات ہے کہ میں سمجھا دیتا ہوں، تھوڑا سا اور کھولتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ ہمارے ہاں نا شادی جو ہے ایک سوشل ایگریمنٹ بن چکا ہے. ٹھیک ہے. اس کو مارکسسٹ پہلو سے ذرا دیکھا جائے تو کہ اس میں ہمارے ہاں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ لڑکی کا لڑکے سے منسلک ہونا، یہ کئی بار لڑکے کا بھی یہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ کیسز کم ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے معاشرے کی خاص طور پہ سیٹنگ میں کہ اس کی نا اپورڈ موبلٹی جو ہے وہ شادی ہے. ٹھیک ہے. اس کا اسٹینڈرڈ میں ریز ہونا، اس کا ڈپینڈنس گھر والوں سے ختم ہونا. اب شوہر پہ حالانکہ ڈپینڈ ہو رہی ہے لیکن پھر بھی وہ اسی سے چل رہی ہے. اور اکثر جو فیکٹرز ہیں وہ عورت نہیں چاہ رہی ہوتی، لیکن یہ جو اکنامیکل فیکٹرز ہیں اس مرد کے ساتھ وہ بندھی رہتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. آگے جڑی رہتی ہے. جی بچے ہو گئے ہیں، میں اب کیا کروں، بچے ہونا پرابلم نہیں ہے، میرا جنازہ نکلے گا. ہاں بچے کو پرابلم نہیں ہے، بچوں کا وہ راشن پانی سب کچھ ان کی ضروریات کہاں سے آئیں گی وہ پرابلم ہے. اکیلے سر وہ نہیں کر سکتی. یہ جو اکنامیکل پرسپیکٹیو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. معاشی پہلو جو ہے، اور جب تک اس طرح کے پہلو، اس طرح کے عناصر جڑے ہوئے ہیں نا تو ایوری پینیٹریشن، ٹھیک ہے، ہر طرح کے انٹرکورس، ہر طرح کی مباشرت وہ کہتا ہے از اے ریپ. ٹھیک ہے. وہ ایک زیادتی ہے. ٹھیک ہے. جنسی زیادتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. کیوں آپ نے کنسنٹ اس ہمیں لگتا ہے کہ یہ اگلا کر رہا ہے، نہیں، کسی نہ کسی فیکٹر سے وہ انفلوئنسڈ ہے بھائی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کہہ دیا جائے گا کہ اگر وہ کر رہا ہے تو جی گولڈ ڈگر ہے. نہیں بھائی، نہیں ہے. پرابلم کہاں پہ آتا ہے، آپ کی بھی تو کوئی ریکوائرمنٹ ہے. لڑکا کہہ رہا ہے کہ جتنا قد ہو، اتنی وہ گوری رنگت ہو، وہ ساری، اگر آپ کی یہ ریکوائرمنٹ اور اس کی پیسہ ہے تو پھر دونوں ایکول ہیں. مسئلہ یہاں پہ ہونا چاہیے اگر آپ نے چلانا ہے چلیں جی. اب میں کنکلوژن کی طرف جا رہا ہوں جی. دوسرا اس کو چلائیں. گولڈ ڈگر آپ کو بھی نہیں کہا جائے گا، کسی لڑکی کو بھی، لڑکے کو بھی نہیں کہا جائے گا کہ یار وہ جسم کا پجاری ہے. وہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یار یہ چیزیں ہیں، پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ تو چلیں، ورنہ نہ چلیں. ٹھیک ہے. آپ کسی کو 6 سال 5 سال پیار کا جھانسا دیتے رہے اور آخر پہ کہیں کہ نہیں یار یہ والا پہلو جو ہے نا وہ بازی لے گئے. آپ نے اسے پہلے سال میں یا کہیں نہ کہیں یہ بتایا تھا
ٹھیک ہے، کہ آپ کو الٹیمیٹ جو ہے ٹو گیٹ می یہ چیز کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، وہ 6 سال جو ہے نا وہ دھوکہ ہے، وہ آپ اس کو گولڈ ڈگر کہیں کوئی اور کہیں، جو بھی دھوکہ دینے والا، وہ چاہے لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، وہ اصل میں ضلالت ہے. اس سے بچنا ہے، اس کو نکالنا ہے. پھر خاندانی نظام کے اندر جو مسائل ہیں ان کو ختم کرنا ہے. پیرنٹس کو سمجھنا ہوگا کہ یار یہ جو بات ہے بغاوت نہیں ہے، دین سے باہر نہیں ہے، کلچر سے باہر نہیں ہے. ٹھیک ہے، لڑکی بھی دنیا دیکھ چکی ہے، وہ بھی اچھے فیصلے کر سکتی ہے، اس کی بھی انٹلیکچولی اتنی کہہ لیں کہ کیپیسٹیز ہیں اور بچوں کہ کا وہ مائنڈ پولیوٹ نہ کریں. ہاں بالکل مائنڈ پولیوٹ نہ کریں. اور اس کو لڑکے کو بھی لڑکی کو بھی اپنا ہم سفر وہ چن سکتا ہے، ذہنی طور پہ دونوں میچور ہیں. اگر نہیں بھی ہے تو آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، آپ کے کیے ہوئے فیصلے پہ طلاق لے کے گھر واپس آ جاتی ہیں، اگلا بندہ وائلنس کرتا ہے تو ایک آدھ غلطی کا موقع اسے بھی دے دیں. ٹھیک ہے، زندگی میں اور بھی کئی بڑے آپ نے کہہ لیں کہ بلنڈر بچوں سے کروائے ہوں گے، تو ایک بار اور بھی صحیح، یہ کبھی ہوگا نہیں. بچے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، آج کل کی نسل تو اور زیادہ ہے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر پہلو سے انالائز کر رہے ہوتے ہیں اپنے پارٹنر کو. اگر نہیں بھی کر رہے تو آپ نے بھی کئی بلنڈر کیے ہوں گے حضرت. ٹھیک ہے، شادی سے پہلے بے کے شک قصے آپ آپ کے، اچھا اور سوچتے ہیں، آپ کے ہاں بچے ہیں، ٹھیک ہے والدین بالکل ہیں، اچھا لیکن آپ سوچتے یہ ہیں. بھی تو دیکھیں کہ آپ سے زیادہ اچھا اور بڑا سوچنے اور والی یار ایک ہستی ایک تھی اور بڑا پوائنٹ جو ایک کہ معیار ہاں دے گئی ہے آپ نہیں کو. دے گئی ہے ہستی کا وہ، لیکن اچھا کیا اکنامیکل پرسپیکٹیو ہی ہے صرف. اچھا سوچنا پیرنٹس سے کیا ہے کہ ہم تمہارا بہتر سوچ رہے ہیں جی، سرکاری نوکری والا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سیوک پیسے والا والا ہے، سیوک والا ہے، ٹھیک ہے، پراڈو چھاڑو بحریے جو میں بھی ہے، گھر والا ہے. بحریے میں گھر والا ہے. کیا یہی صرف اچھے پہلو ہیں؟ آپ دیکھیں نا کہ ابھی کیا وہ نور مقدم کا بندہ کو کم تھا، وہ خود ایمبیسڈر کی بیٹی، وہ لڑکا خود کتنا وہ ہوا. ایاز میر کے بیٹے نے بیوی کو ڈمبلز مار کے وہ باتھ ٹب میں پڑی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ کا صرف یہ جو ہائی سٹینڈرڈز ہیں وہی آپ کے لیے کرائٹیریا ہے کہ بیٹی دے دینی ہے یا بیٹا کا اچھے جگہ کر یہ دیں گے. تو یہاں تو بات آ کے نا وہ اس کے بارے میں وہ ہمارے اس میں کہتے ہیں ہند کو میں کہ جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملی بھی سیاں. ہاں وہ اسی کو سم اپ کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہے کہ بس انہوں نے نا رکھ لیے کہ اچھا شاید وہی ہے. نہیں ہے بھائی، بالکل بھی اچھا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک کسی بھی لو اسٹیٹس سے بلانگ کرنے والے کو دے دو، اگر وہ آپ کو کیئر کر رہا ہے، بیٹی کو ایڈور کر رہا ہے، ایڈمائر کر رہا ہے، وہ اوکے اس کے لیے. اصل میں پھر مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ کہتے ہیں خوش نصیب وہی ہے جو نصیب کے ساتھ خوش رہنا سیکھ لے. ٹھیک ہے، اور وہ شاہ بندہ صاحب جب ہم نے ہر چیز کو پیسے سے لنک کر دیا ہے، ایسوسیٹ کر دیا ہے، تو پھر ہم خود کو یا اپنے بچوں کو یا کسی سے بھی ہم یہ ڈیمانڈ یا ایکسپیکٹ کرنے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ اب ہر انسانیت کا پہلو یا اخلاقیات کا پہلو یا مذہب کا پہلو، یہ نہیں ہو سکتا نا. بالکل بھی نہیں ہوگا. پھر وہ باپ کی رسپیکٹ بھی تب کرے گا جب تک اس کو پیسہ مل رہا ہے، پاکٹ منی وہاں سے آ رہی ہے، ماں کی بھی ایسے ہی کرے گا، اور آگے بھی جو بندہ ڈھونڈ رہا ہے یا ڈھونڈ رہی ہے تو وہ بھی ایسے ہی کریں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اپنے رشتے کی بنیاد اور جس رشتے کی وہ بائی پروڈکٹس ہیں وہ بچے، وہ پیسے کی بیس پہ رکھی تھی. ٹھیک ہے، اکنامیکل پرسپیکٹو آپ نے دیکھا تھا اس کا. اور آپ اب دنیا آگے کو ولی اللہ دینا چاہتے ہیں. توقع کر رہے ہیں کہ دنیا کو، یا ہمیں ایٹ لیسٹ دنیا کے لیے تو خیر نہیں چاہیے بھائی، کوئی اتنا سنسیئر نہیں ہے اپنے لیے. میرے حق میں جی وہ بالکل ایسے ہو کہ میری جوتیاں سیدھے کرتا رہے ہر وقت، کبھی بھی نہیں کرے گا، نہیں ہو سکتا، کسی بھی پہلو سے نہیں کرے گا وہ. سو سم اپ کرتے ہیں، میرے خیال میں بڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے ڈسکشن، ایک دوسری سیٹنگ میں ہم بیٹھ سکتے ہیں اس بالکل پہ، ہو سکتی ہے، کر اور سکتے کریں ہیں، گے انشاءاللہ اس کو کریں گے مزید. انشاءاللہ. سو ڈیئر آڈینس فرینڈس، آج اس کو ادھر ہی سم اپ کرتے ہیں. ایک اچھی میرے خیال سے ڈسکشن رہی ہے، ہم نے ڈفرینٹ پہلوؤں کو ڈسکس کیا. ایک رینڈم اور ویو آرڈ میں بھی اگر کہیں پہ ہم چلے گئے تو میرے خیال میں پوڈ کاسٹ اور ایک کیجول سیٹنگز میں اپنے تھاٹس کو کنوے کرنا، معاشرے کی برائیوں پہ بات کرنا، کسی ریلیشن کو انالائز کرنا، ڈائسیکٹ کرنا، اس میں کہاں کیا پرابلمس ہیں اور کیسے کیسے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یہی بات جو ہے ہم کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور کی بھی ہے. نیکسٹ سیٹنگ میں بھی ہوپ فلی ہم اس کو ایسے ہی کور کریں گے، سیم ٹاپک کو تھوڑا سا اور بات کریں گے، کچھ اور موضوعات بھی ہیں انشاءاللہ اس کے ساتھ آئیں گے. جڑے رہیں چینل کے ساتھ اور ہوپ فلی جلد ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.